عورت مرد کے محاذات میں کھڑی ہو جائے تو مرد عورت دونوں کی نماز جبکہ ایک نماز پڑھ رہے ہو جیسے جماعت، تب غلط ہے، ورنہ ویسے بے ادبی ہے۔ مسجد کے اندر کسی کو سلام کرنا جائز ہے بشرطے کہ نماز ہو چکی ہو۔ نماز سے پہلے صفوں کی شکل میں جو بیٹھے ہیں ان کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ اگر مسجد میں کوئی شخص تلاوت کر رہا ہو تو کیا اذان شروع ہونے پر وہ خاموش ہوگا؟ نہیں، مسجد میں ایجاب ہو چکا ہے، وہ آ ہی چکا ہے، تلاوت جاری رکھے، البتہ گفتگو روک لے، اور مسجد سے باہر ہو تو تلاوت روک لے، اذان کے بعد پھر شروع کرتے۔ میں جامعہ کراچی کے طالب علم ہوں، الحمدللہ حافظ قرآن ہوں۔ جامعہ کے حدود کے اندر 2 مساجد ہیں جو کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے 5-6 منٹ کے مسافت پر ہے۔ اپنے دوستوں کے کہنے پر میں خود ڈپارٹمنٹ کے ساتھ موجود پارک میں جماعت کراتا ہوں۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جب مسجد موجود ہے اور اہل حق کی ہے اور اہل حق نماز پڑھاتے ہیں تو آپ کا وہاں قریب میں جماعت کرانا مناسب نہیں ہے، مسجد میں جانا چاہیے۔ ہاں، اگر کبھی جماعت چھوٹ گئی، دیر سے فارغ ہوئے، مستقل معمول نہیں، کبھی کبھی، تو عذر ضرورت تنہا پڑھنے سے جماعت بہتر ہے۔ اگر کسی کو نماز کے لیے بولا جائے اور غصے میں آ کر بول دے کہ میں کافر ہوں تو کافر ہو جائے گا وہ۔ ایمان اور نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، ہنسی مذاق کبھی کہے میں کافر ہوں، کافر مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہے۔ نماز کے اندر ایک ہاتھ سے گھنٹی بند کرنا جائز ہے۔ ہماری مسجد میں مؤذن کے لیے علیحدہ مصلی بچھایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ امام صاحب کے لیے ایک مصلی ہو تو دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ایک اور مصلی مؤذن کے لیے بچھانا جائز ہے؟ مؤذن کی جگہ اصولاً متعین ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی جگہ آ کے تکبیر کہے، اس کا محراب میں آنا جانا ہوتا ہے۔ بعض اوقات نیا آدمی آ کے مؤذن کی جگہ بیٹھ جاتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کا مصلی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مؤذن بھی نصف امام ہوتا ہے، اس کا احترام بھی جائز ہے۔ تیسری بات یہ کہ کبھی کبھی امام بھی پیچھے کھڑے ہو کر کے اور مؤذن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس کے احترام اور ادب بھی عام نمازیوں سے زیادہ ہے۔ مصلی پیچھے بچھا ہوا ہو تو درست ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حدیث سے ثابت نہیں ہے، ان کا یہ خیال خام اور غلط ہے۔ حدیث کے پیش نظر تو امام کا مصلی بھی زیر باس ہے۔ ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث کس کتاب میں؟ ترمذی شریف۔ قیامت کی میں کینیڈا میں مقیم تھا، نماز نفل سنت کر رہا تھا کہ عرب بھائی اس میں پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور جماعت بنا لیتے تھے۔ اس صورت میں ان کی نماز نہیں ہوئی، نماز ان کی غارت ہو گئی۔ نفل والے کے پیچھے فرض نہیں پڑ سکتا۔ ہماری مسجد میں کل سے تراویح کے بعد قیام اللیل کی نماز پڑھی جائے گی۔ نفلوں کی جماعت مکروہ ہے، گناہ ہے سخت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اگر تشریف لے جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز کے لیے مخصوص جگہ پر 2 رکعت پڑھتے، کہ صحابہ بھی حضرت کی اقتداء کرتے ہوئے نفل جماعت کے ساتھ پڑھتے۔ 2-3 آدمی ہو تو نفل کی جماعت جائز ہے، 3 سے زیادہ ہو جائے پھر منع ہے۔ بہت سی روایتوں میں حضرت ابن عباس کے بارے میں ہے کہ جب آپ رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ابن عباس ساتھ کھڑے ہوتے۔ یہ صرف ایک واقعہ ہے، وہ حدیث 50 ہو لیکن واقعہ ایک دفعہ گیا ہے۔ اس طرح کرنا جائز ہے۔ مغرب میں فرض و سنت کے درمیان میں نفل پڑھنا سخت گناہ، بدتمیزی ہے۔ فرضوں کے بعد پہلے سنت اور اس کے بعد نفلیں پڑھو۔ صبح نماز میں جو امام قرات میں ہو تو سنت پڑھ سکتے ہیں نہیں۔ دوسری بات یہ کہ کافر کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے۔ صبح کی نماز امام قرات کر رہا ہو اور آپ فاصلے پر پڑھ لیں، دوسری رکعت کے رکوع تک آنے کا امکان ہو تو آپ سنت فاصلے پر پڑھ کر کے آئے۔ اگر جگہ تنگ ہے اور فاصلہ نہیں ہے تو صف میں کھڑے ہو کر پڑھنا منع ہے۔ اسی طرح اگر دوسری رکعت نکلنے کا اندیشہ ہو تو بھی سنتیں چھوڑ کر شامل ہو جائے۔ کافر کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، بہتر نہیں ہے۔ صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاوابین خصوصی صورت نہیں ہے، جو آثار و فقرؤ ما تیسر من القرآن۔ کیا جہاں طلوع آفتاب ہو گیا بمطابق دائمی نقشۃ نماز جائز یا صبر کرنا چاہیے؟ طلوع آفتاب کے لمحے سے 7 منٹ کے بعد اشراق پڑی جائے۔ مسنون کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کے آدمی سے بہت ساری نمازیں رہ جائیں تو صرف فرض قضا کرنے ہوں گے؟ جی ہاں، فرض قضا اور عشاء کے وتر ساتھ۔
مغرب عشاء فجر میں قرات جہری ہے اور زور اثر میں اس طرح شریعت نے مقرر کیے. اتنا زیادہ مانگنے لگا اسے نہ ہو کہ پھٹ پڑو. کیا نماز اکیلے پڑھتے وقت تکبیر تحریمہ کی آواز سننا فرض ہے؟ تکبیر تحریمہ کا معلوم ہونا فرض ہے. کیا کسی حدیث میں ایسا ہے کہ عورت اگر اول وقت میں نماز پڑھے تو انہیں بھی جماعت کا ثواب ملے گا؟ خواتین کے لیے اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے مطلقاً، کیونکہ ان کے ذمہ جماعت نہیں ہے، اس لیے انتظار کی حاجت نہیں ہے. حنفیہ جو اکثر نمازوں کو مؤخر افضل کہتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے بھی فجر کی نماز تک غلس میں اندھیرے میں پڑھنا بہتر ہے. کوئی حادثہ یا زہریلی چیز کھانے کی وجہ سے کچھ دن بے ہوشی ہے تو وہ بے ہوشی میں آنے کے اپنی قضا نماز پڑھے گا. اگر اتنا وقت وہ بے ہوش رہا، 6 نمازوں کا وقت گزر گیا اور اس کو بالکل خیر خبر نہیں ہے، تو پھر علماء کے 2 قول ہے کہ اب جب ہوش میں آئے گا تو اس کے بعد والی نماز فرض ہے. صاحب ہدایت کا خیال یہ ہے کہ نہیں، اگر کم ہے تو پڑھ لے، زیادہ ہے تو فدیہ دے دے. صاحب قاضی خان کی رائے یہ ہے کہ معاف ہے، نماز فرض ہی نہیں ہے. حضرت صاحب میں نے حالات جناب نماز پڑھ لی ہے، بھول چوک معاف ہے تو استغفار کرے، نماز دوبارہ پڑھے. نماز کے دوران چینک آ جائے تو الحمدللہ پڑھ لیا، نماز فاسد تو نہیں ہوگی لیکن یہ مناسب نہیں ہے، خلاف سنت ہے. ہم آپ کے پاس جو پڑھنے بہت دور سے آتے ہیں، بعض ساتھی کہتے ہیں کہ اپنے محلے کے مسئلہ زیادہ حق ہے. نہیں، کسی عالم کے دین اور علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے دور جانا زیادہ باعث ثواب ہے. پہلی رکعت میں سورہ نصر پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں سورہ کافرون کی ایک آیت پڑھ لی تو اس سورت سے سورہ اخلاص کی طرف منتقل ہو جائے، نماز درست ہے. فجر کی نماز کے بعد کم از کم کتنی دیر کے بعد نماز عید ادا کی جا سکتی ہے؟ سورج کی شعاعیں جب زمین پر پھیل جائے. نماز عید کا وقت اشراق نہیں ہے بلکہ چاش کا وقت ہے، چاش اس کے بعد شروع ہوتا ہے. بعض حضرات جلدی کرنے لگے ہیں، یہ ایسا لگتا ہے جیسے عبادت ان کے اوپر کوئی بوجھ ہے. پوچھ رہے کہ عید الفطر کی نماز اگر پہلی رکعت چھوٹ جائے یا کوئی تکبیر نکل جائے تو جس وقت وہ چھوٹی ہوئی رکعت پڑھی جائے گی اسی طرح تکبیرات کی جائے گی. اگر فجر یا عصر کی نماز کے بعد امام صاحب دعا شروع کر دے تو کیا مقتدی کو اپنی تسبیحات پوری کرنے دی یا دعا میں؟ دونوں میں اختیار ہے. بہتر یہ ہے کہ دعا میں شرکت کر لے پھر تسبیحات پوری کر لے. اگر نماز میں گیس تنگ کر رہی ہو تو کیا گیس کو روک کر نماز جاری رکھنا چاہیے؟ جب رکوع اور سجدہ ہو سکتا ہے تو روکنا جائز ہے. ایک آدمی سے نماز میں کوئی غلطی ہو اور وہ سہو کرنا بھول جائے تو کیا نماز دوبارہ لوٹانا پڑے گا؟ وقت کے اندر نماز لوٹائی جائے گی، وقت گزرنے کے بعد ناقص مکمل ہو جائے گی. حرام جانوروں کی کھال کے اوپر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، اس سے بال اتار لے یا رنگ لے، کوئی ترکیب کر لے اس کی، یا مٹی رگڑ لے اس کو. ہم نماز جماعت کے ساتھ دوسری تیسری چوتھی رکعت میں شامل ہو گئے تو ہمیں سلام پھیرنے کے بعد ہر رکعت کیسی پڑھنی ہوگی؟ اگر ہم نماز جماعت کے ساتھ دوسری یا تیسری چوتھی رکعت میں شامل ہو گئے، جس طرح آپ سے فوت ہوئی ہے اس طرح پڑھ لیں. نماز جنازے میں کون سا درود شریف پڑھنا افضل ہے؟ یہی درود ابراہیم ہے. بعض طرق میں الفاظ زیادہ ہے. مقبول ٹائم میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں بلکہ پڑھنا چاہیے. اگر کوئی شخص نمازیں پڑھتا ہو اور دوسری عبادات بھی کرتا ہو مگر ساتھ جھوٹ بھی بولتا، جھوٹ کا گناہ ہوگا اور نمازوں کا ثواب ملے گا. جمعہ نماز میں وقت کون سا ہے؟ ظہر کا یا جمعہ کا؟ نہیں، جمعہ کا وقت ہے. وقت ظہر کا ہے، پڑھیں گے جمعہ کا ہے یا ظہر کا ہے، بات ایک ہی ہے. دل جانتا ہے کہ نماز جمعہ ہے. نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کوئی ثابت ہے حدیث سے؟ ثم تقنع یدیک ترفع. پوچھا ہے کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے؟ جی ثابت ہے، قولاً فعلاً دونوں طرح ثابت ہے. یہ کہنا کہ ثابت نہیں ہے علم حدیث سے جاہل کا کہنا ہے. خود ترمذی میں موجود ہے، ثم تقنع ترفع یدیک وتقول اللہم اللہم. نماز سے فارغ ہوا کر ہاتھ اٹھا لو اور پھر دعا مانگو. ایک آدمی کی جیب میں ناپاک کپڑا ضرورت کی وجہ سے پڑا ہوا ہے، اکثر نماز کے اوقات میں وہ نکال دیتا ہے
لیکن کبھی یاد نہ رہنے کی وجہ سے وہ ناپاک کپڑا جیب ہی میں رہ جائے. اب درمیان نماز میں اس کو یاد آ گیا تو کیا وہ کپڑے کو نکال دے گا؟ ناپاک کپڑا تھوڑا ہو یا زیادہ نمازی کے جیب اور کپڑے سے اٹیچ ہو، ایسی صورت میں نماز نہیں ہوئی، جو پڑھی گئی دوبارہ پڑھی جائے گی. نماز پڑھتے ہوئے مچھر مار دیا، اس کے خون کا دبا چہرے یا کپڑوں پر ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ مقدار بہت قلیل ہو تو معاف ہے، اور انفحشا اگر بہت زیادہ پھیل گیا تو پھر واجب ہے دھو لینا. نماز میں آخری قاعدہ فرض ہے تشہد جتنا بیٹھنا. آپ نے حدیث سے ثابت کیا کہ فرض، حدیث خبر واحد ہے، خبر واحد سے تو واجب ثابت ہوتا ہے، خبر واحد نہیں ہے، اخبار مشہورہ ہے، اور اخبار مشہورہ قسم نوع من المتواتر ہے، اور اس کو تعامل و تلقی حاصل ہے، اس واسطے وہ درست اور صحیح ہے، فرضیت قطعی ثابت ہے. پوچھنا یہ کہ نماز میں ایک سے زائد سورت پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں. کیا نماز میں رفع یدین و امین بالجہر کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں، دونوں منع ہے. ترمذی شریف کے حاشیے میں کہ صف اول میں کھڑا ہوا شخص جو صاحب اللحیہ بھی ہے، کہ آپ نے پیچھے کھڑے ہوئے کسی بزرگ کو آگے کرتا ہے، ایسا کرنا صحیح ہے. حالانکہ ترمذی کے حاشیے سے کر کے مانعت ہے. ممکن ہے محشی کو معلوم نہ ہو. امام الاثر مولانا انور شاہ نے شرح بخاری میں مسند ابی اعلیٰ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ چھوٹا بڑے کو، بے داڑھی داڑھی والے کو آگے کرے، اس شخص کو دوہرا ثواب ملے. نماز میں جب سلام پھیر جاتا ہے تو کیا یہ سلام مقتدی اور فرشتوں کو پہنچتا ہے؟ کیا نیت یہ رکھنی چاہیے؟ حدیث شریف میں ہے کہ دائیں بائیں جو نیک جنات نماز میں شریک ہے اور جو فرشتے ہیں ان سب کو سلام ہوتا ہے، اور جو نمازی موجود ہو ان کو بھی السلام علیکم ہے. اور تحیات کی دعا کے بارے میں بخاری میں ہے، یہ الفاظ پڑھنے کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اصوابت کل عبد للہ صالح فی الارض والسماء. آسمان و زمین میں جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں ان سب کو پہنچتا ہے. حالت نماز میں کسی اور کی عورت پر نظر پڑ جانے سے نماز فاسد ہوتی ہے؟ نہ. حالت نماز میں کسی عورت پر نظر پڑ جائے اور پھر اپنا حال غیر ہو جائے تب نماز فاسد ہوگی. نماز کے دوران سجدے کے وقت دونوں پیر زمین سے اوپر ہو جائے تو اس میں نماز کیسے ہوتی ہے؟ مولانا مفتی کفایت اللہ نے کفایت المفتی میں نماز ٹوٹنے کا فتویٰ دیا ہے. ایک عالم مسافر نے ایک شہر میں 16 دن کا ارادہ کیا. جب یہ اس شہر میں آیا تو اس نے ظہر کی 4 رکعت پڑھی. ظہر کے بعد اس کا کام مکمل ہو گیا. اب اس نے ارادہ کہ میں کل چلا جاتا ہوں. اب یہ آدمی اثر کی نماز مسافر والی پڑھے گئے. جب اس کا ارادہ چلنے کا ہوا تو سابقہ نیت جو 16 دن کی تو وہ ٹوٹ گئی ہے، لہذا وہ مسافر ہے. وطن اصلی میں اگر کوئی ملکیت نہ ہو تو نماز قصر میں کیا حکم ہے؟ وطن اصلی کہتے ہیں اس کو ہے جس میں ملکیت ہو. جس میں ملکیت نہ ہو وطن اصلی نہیں رہا ہو. وطن اصلی میں 15 دن سے کم اقامت پر نماز قصر پڑھی جائے. وطن اصلی تو کہتے ہیں اس کو ہے کہ جس میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی جائے تو وہ بغیر نیت کے مقیم ہو جاتا ہے. اگر وہاں جائیداد زمین بھی نہ ہو، نہیں، وطن اصلی پھر زائل ہو جائے گا جب کچھ بھی نہ ہو، کوئی ایک پلنگ کے برابر جگہ تو ہو. ایک شخص مسافر نے ایک مقیم امام کی اقدام میں نماز شروع کی. نماز کے اندر اس شخص کا وضو جاتا رہا. وہ شخص وضو کرنے گیا، جب واپس آیا تو امام نماز سے فارغ ہو چکا تھا. اب وہ اپنی نماز جتنا اس پر فرض ہے وہ پڑھ لے، امام والی ختم ہو گئی. جو نماز حالت سفر میں قضا ہو جائے اس کو گھر پر آ کر کے اسی طرح پڑھی جائے گی جس طرح قضا ہوئی، یعنی 4-2. اگر کسی شخص کا عصر کی نماز قضا ہو جائے تو وہ قضا نماز کو کب ادا کرے؟ قضا کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ وقت نکل گیا، جتنا جلد ہو سکے ادا کرے. لکھا ہے عصر سے مغرب تک قضائی پڑھ سکتے، پڑھ سکتا ہے، صرف سورج ڈوبتے وقت مکروہ وقت میں اور دنوں کی نماز نہ پڑھے. الا عصر یومہ، اس دن کی عصر تو اس وقت بھی پڑھے. کیا نماز میں رفع یدین منسوخ ہے؟ جی ہاں، بہت پہلے منسوخ ہو چکا ہے. شافی مجتہد ہے، ان کے لیے جائز ہے. غیر مقلدوں کی نماز فاسد ہے کیونکہ وہ خطرے سے خالی نہیں ہے. نماز کے دوران رونے سے نماز ٹوٹ تو نہیں جاتی. اگر جنت و جہنم احوال قرآن کی وجہ سے رویا ہے تو معاف ہے، اور اگر ویسے کرتب دکھانے کے لیے رویا ہے تو بہت بڑا منافق اور نہایت ناکارہ خلائق، شر خلائق. سفر کے دوران اگر نماز قضا ہو تو حضر میں کتنی رکعت
جتنی رکعت سفر میں پڑھنی تھی یعنی 4-2 اسی حساب سے 4 کی جگہ 2 پڑھی جائے گی جب اس کی قضا کریں گے۔ جب ایک آدمی مسبوق ہو تو دونوں طرف سلام پھیر دے، اس کے بعد اپنی رکعت پوری کرے۔ مسبوق امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے اور سجدے کر لے، اس کی نماز باقی ہے۔ تاہم اگر اس نے پھیر لیا تو خطا خلف الامام معاف ہے۔